اللہ تعالیٰ اس رات میں ساری دنیا کے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے سوائے 5 آدمیوں کی. 5 کے سوا سب اہل ایمان کی بخشش ہو جاتی. مشرک، المشرک پہلا مشرک. دوسرا مشاحن. مشاحن کیسے کہتے ہیں؟ دل میں بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا. تیسرا مسبل ازارہ، اپنے پاجامے شلوار چادر کو ٹخنوں سے نیچے تک لے جانے والا، تو اپنی چادر کو لٹکانے والا لیکن بشرط تکبر. کتنے ہو گئے؟ 3. عاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان. نافرمان ایسا کہ دکھ دینے والا. 5واں مدمن خمر، مسلسل شراب پینے والا، مستقل جو شراب کا عادی ہو. ان 5 کو مؤخر کر دیا جاتا ہے. معافی نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. معافی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5 ایسے گناہ ہیں کہ اس کی وجہ سے بخشش رک جاتی ہے. اگر وہ شرک سے نکل آئے، وہ کینہ سے نکل آئے، وہ تکبر سے نکل آئے، وہ والدین کی نافرمانی سے نکل آئے، شراب چھوڑ دے، تو ان کی بھی بخشش ہو جاتی. جب کوئی توبہ کرے گا فوراً بخشش ہو جائے گی. نہ 15 شعبان کی ضرورت ہے، نہ لیلۃ القدر کی ضرورت ہے. جہاں بھی وہ بیٹھ کے توبہ کرے گا، جس لمحے میں کرے گا، اسی وقت اس کی توبہ قبول ہوگی اور اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. جائز ہے. کچھ لوگ اس دن کی فضیلت بیان کرتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ بدعت ہے. اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. محمد فرقان کشمیر سے. بدعت کہنا تو بالکل ٹھیک نہیں ہے کیونکہ جمہور اس کی فضیلت کے قائل ہیں اور بہت ساری احادیث ہیں 15 شعبان کی رات کی عبادت کی. اگرچہ وہ تمام احادیث ضعیف ہیں لیکن ضعیف احادیث کثرت سے مل جاتی ہیں تو درجہ حسن. شب برات میں حلوہ پکایا جاتا ہے گھروں میں، مسلمانوں کے گھروں میں پوریاں پکائی جاتی ہیں. حلوہ پکا کے حلوہ پوریاں تقسیم کی جاتی ہے. شب برات میں آتش بازی کا زبردست اہتمام کیا جاتا ہے. کوئی ایک صحیح حدیث دنیا میں لا دے، منہ مانگا انعام مجھ سے لے لیا. مفتی عبدالرحمن عابد، اسلامک اسکالر. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں شعبان کی رات کو 15ویں شعبان کی رات کو، آج 11 شعبان ہے، سوموار کی رات وہ 15ویں شعبان کی رات ہوگی، جس رات کو ہمارے معاشرے میں شب برات کا نام دیا گیا ہے. پورے مسلمان معاشرے میں شب برات کا جشن. قرآن مجید دا 5واں پارا سورہ دخان اور اس کی دوسری آیت میں تواڈے سامنے تلاوت کی تھی. اس تلاوت دی غرض یہ ہے کہ اس آیت پاک نال کل پرسوں بڑا ظلم ہونا، انتہا درجے دا ظلم ہونا، بے اخبار کذب نال تے افتراء نال جھوٹ نہ پڑے ہونے کہ برکت والی رات ہے جڑی شعبان دی 15ویں شب برات، اے لیلۃ مبارکہ کہ اللہ پاک فرماؤندے ہم نے قرآن مجید کو برکت والی رات میں نازل کیا. تو برکت والی رات میرے پراؤ انہوں نے بنا کر دی شعبان دی 15ویں رات شب برات. اور یہ اندر ہور جو بدماشیاں ہو تو وکری گل ہے، آتش بازیاں اور شرارتاں انہوں کا خیر دین نہ تعلق نہیں، مگر دین دے نام تے بھی بڑا انہوں نے فرار اور جال سازی کا کام جڑا وہ شروع کر دیا کہ اس رات جڑے نا مردے سال پر وہ لکھے جاندے کہنا مرنا ہے، اینا پیدا ہونا ہے، رزق بجٹ بنتا بڑا علماء پھر گلے پھاڑ پھاڑ کے بجٹ تقسیم ہوتا ہے اس دن، اس تو زور لاؤ تے عبادت کرو. یعنی ایک سراسر جھوٹ جڑا ہے انہوں دین دے نام تے پھیلایا جاتا. اور صفحے دے صفحے ہونے حدیثاں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تد میں نے پڑھیا، ورنہ تو کوئی نہیں ہے. لیلۃ مبارکہ شب برات دی بجائے شب قدر، رمضان شریف کے اندر جی لیلۃ القدر ہے، جدو قرآن مجید نے دوسری جگہ کھول کے بیان کر دیتا کہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر، تشریح تے کر دیتی کہ برکت والی رات کیڑی لیلۃ القدر. یہ بھی دس دیتا کہ کدوں شہر و رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان شریف کا مہینہ سی جدو قرآن اترنا شروع ہوا، اس تو مہینہ رمضان لیلۃ القدر قرآن وضاحت کر، مگر یہ بعد نہیں آئے آندے نہیں یہ رات جڑی نا لیلۃ مبارکہ یہ شب برات ہی ہے. بالکل جھوٹ ہے. اس تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر فرماؤں دے
کہ جنہاں لوگوں نے تو مراد شعبان کی 15ویں لئی ہے فقط ابدا نجا، بہت بےہودہ بات کی، غلط گل کہی ہے جدا کوئی سر پیر نہیں، نہ ہے کوئی گل ہے، جھوٹھی گل۔ تو اس سلسلے بہت تمار بن دیتے لکھ کے نا، تو یہاں دے بارے پہلا تو میں ایک حوالہ تھوڑے سامنے پڑھ دیا، سرے تو یہ صاف کر دیا، مینوں بھول جاؤ، اس رات کا ذکر ہی نہیں کرنا، نہ کوئی یہ خیال لیا۔ یہ لیے 1678 صفحہ تفسیر احکام القرآن قاضی بکر بن عربی مالکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماؤں ہے کہ جنہاں لوگوں نے کیا وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّا لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَهُوَ باطل، جڑے آندا ہے برکت والی رات شعبان دی 15ویں ہے، یہ بالکل غلط گل ہے۔ لأن اللہ تعالیٰ قال فی کتاب صادق القاتل، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ جدو دوسری جگہ اپنی سچی کتاب جڑی فیصلہ کونے وہ کہہ چکا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان شریف اترنا شروع ہوا قرآن، فنص علی ان میقات نزول رمضان، تو صاف تے اللہ نے بیان کر دیتا کسی گول موڑ گل دی بجائے واضح کہ قرآن دے نزول دا جڑا زمانہ رمضان ہے۔ ثم عبران زمانیت اللیل ہاؤنا بقول فی لیلۃ مبارکہ، اور دسدا بھی وہ وقت کہڑا سی، رات دا سی۔ فمن ضامن فی غیر ابتداء ملفریت اللہ، ہوں جڑا یہ گلاں کردا بھی نہیں، اور رمضان شریف نہیں سی، لیلۃ القدر نہیں سی، اور شعبان سی 15ویں، فرماؤندے جو بھی یہ خیال کردا وہ اللہ تے بہت بڑا بہتان لاؤندا، ایک جھوٹھی گل کر کے اللہ دے میں لاؤندا۔ وَلَيْسَ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حدیث یُؤَوَّلُ لَهُ، اے خلاصہ تشریح پھر کروں گا کہ اس 15ویں رات دے بارے ایک حدیث بھی نہیں ایسی جتے کوئی اعتماد کر سکے، جدا سہارا لوے بھی حضور نے کوئی ایک بھی نہیں قابل اعتبار، ایک حدیث نہیں اس بارے، لا فی فضلہا، نہ ایدی شان کہ رات کوئی جڑی دوجیاں راتاں نہ زیادہ اچھی ہے، ولا فی نسخ الآجال فیہا، اور نہ اس بارے بھی اس رات تقدیراں لکھیاں جاندیاں، اس بارے بھی کوئی نہیں آیا۔ فلا تلتفت الیہ، اے نچوڑ کر دیتا کہ سرے سے اس کی طرف دھیان ہی نہ کر، جی میں راتاں لنگدیاں لنگن دیو، اے خلاصہ۔ اور انہیں اردو زبان مولانا شیخ محمد عبدو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا اشرف الواشی جی یہ اردو ترجمہ کرتا، اور مولانا مودودی صاحب دی تفسیر تفہیم القرآن سورہ دخان جو نئے قاضی بکر دا والا دے کے کوئی شاید بارے ثابت اس باروں ایسی شعبان دی جڑی 15ویں رات نا حدیث ہوئی اول یہ بارے ایک حدیث بھی ایسی نہیں جڑی قابل اعتماد، کوئی ایسی نہیں جنہوں آدمی سمجھے بھی یار ٹھیک ہے ثابت ہوئی۔ لا فی فضلہا، نہ یہ شان دے بارے کوئی صحیح ہے بے رات دیا فضیلت، ولا فی نسخ الآجال فیہا، کہ نہ جڑا بے قسمتاں لکھیاں جاندیاں زندگی موت یہی صحیح ہے۔ ولا تلتفت الیہا، اے کڈا تھوڑا ماریا تے چور کیتا کہ اس رات کی طرف دھیان بھی نہ کر، تھوڑی ظاہر کہ کوئی رات ہے جے کوئی اگے نفل شفل پڑھدا تے پڑھے، ورنہ یہ رات شاد اسلام کوئی نہیں، بالکل وجود کوئی نہیں، کوئی صحیح حدیث نہیں اس بارے۔ باقی جنہیں نہیں ہٹنا اس کا علاج کی ہے